اور اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ہے اس میں کہ ایک 65 55 یا 66 سال کی ایک بوڑھی عورت نے قرآن حفظ مکمل کیا، حضرت کو دعوت دی دعا کے لیے اور مٹھائی بانٹی۔ تو آپ بتائیے کہ کیا 68 سال 78 سال اور 55 اور 56 سال سے زیادہ ہم کمزور ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، دین نہیں سیکھ سکتے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں علم دین کی کوشش کرنی ہے، اس کے سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے۔ قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو جائے، اللہ کے سامنے سرخرو ہم ہو جائے، اللہ کا محبوب بندہ ہم بن جائے۔ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے جس کے پڑھنے میں اکتاہٹ محسوس ہو، جس کو پڑھنے کا دل نہ کہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یہ قرآن کے اندر وہ لذت ہے، وہ چاشنی ہے، وہ حلاوت ہے، وہ شیرینی ہے کہ انسان جب جب پڑھتا ہے اس کی حلاوت، اس کی شیرینی، اس کا لطف دوبارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ ایک حافظ، ایک بچہ، ایک حفظ کرنے والا طالب علم قرآن کی ایک ایک آیتوں کو دن میں تقریباً 50 بار پڑھتا ہے، وہ کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ ایک حافظ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ ایک قرآن پڑھنے والا قاری ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ جب پڑھتا ہے پہلے سے زیادہ لذت محسوس ہوتا ہے، اسے شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے ہمیں سیکھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی عمر کی تعین نہیں ہے کہ بچہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کب سیکھے۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو پوری زندگی کوشش کرے، سیکھتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے، اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اس کی ایک ایک حروف پر غور کریں، اس کے معنی پہ غور کریں، اس کے اندر ہم داخل ہوں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ایک، نمبر دوسرے فرض ہے، نمبر تیسرے ہر مسلمان پر ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ نمبر ایک علم حاصل کرنا ہے، نمبر دوسرے فرض ہے، اور نمبر تیسرے ہر ایک پر ضروری ہے علم کا حاصل کرنا۔ اب اسلام نے تو وضاحت کر دی، شریعت نے وضاحت کر دی، ایک نظریہ پیش کر دیا۔ اب اگر ہم اسے نہ مانیں، اسے نہ تسلیم کریں، اسے نہ اپنائیں، تو اس میں کمی کس کی ہے؟ اس میں ہماری کمی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا، اور حکومت ہند نے 3 مارچ 2000 میں بڑوں کی تعلیم کا ایک نظام بنایا، اور اس کا نام رکھا سرو شکشا ابھیان۔ یعنی سب کو علم ملنا چاہیے، کوئی جاہل نہ رہے، کوئی انگوٹھا چھاپ نہ رہے۔ اور 1945 میں یو این او نے ایک اسکیم چلائی، وشو ساکشرتا مشن ابھیان، کہ پورے وشو کو، پوری دنیا کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ اس کے سینٹر ہمارے ہندوستان میں بھی نہیں ہے۔ تو 1945 میں انہوں نے فکر کی ہر فرد کو شکشا دینے کی، ہر فرد کو تعلیم دینے کی، معاشرے سے جہالت کو ختم کرنے کی۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا۔ لہذا
ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کو سیکھنے کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم، شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم حاصل کرو۔ اسلام میں یہ ہمارے نزدیک عصری علوم اور دینی علوم معلوم نہیں کہاں سے ہندوستان میں آ گئے، شاید انگریزوں کی غلامی کے بعد سے انگریزوں نے ہندوستان کے انسانوں اور ہندوستان میں بسنے والوں پر یہ بات تھوک دی کہ ایک عصری علم ہوتا ہے اور ایک دینی علم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو دعائیں مانگتے تھے اور دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من علم نافع، اے اللہ اللہم انی اسألک علما نافع، اے اللہ میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو، جو انسانیت کے کام آئے، جو انسانیت کے ہدایت کے لیے کام آئے۔ اے اللہ اس علم کی درخواست آپ سے کرتا ہوں، وہ علم اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اور دوسری دعائیں تھی اللہم انی اعوذک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو، انسانیت کے لیے بھی نفع بخش نہ ہو اور میرے لیے بھی نفع بخش نہ ہو۔ تو علم تو ایک وہ ہے جو نفع بخش ہو، اور ایک وہ علم ہے جو نفع بخش نہ ہو۔ ایک وہ علم ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، ایک وہ علم ہے جس سے انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، وہ تمام علوم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے وہ سب کا سب دین ہے۔ اسے دین سمجھ کے اگر انسان سیکھتا ہے اور کرتا ہے تو وہ دین ہے۔ اگر ڈاکٹری پڑھتا ہے، کوئی بھی محدث ہو، مفسر ہو، بڑے سے بڑا خطیب ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بنائیے، آپ اپنے بچے کو کمپیوٹر کی تعلیم مت دیجیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طبیب ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ نے مرض دیا ہے تو طبیب بھی ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بسنے کے لیے دنیا دیا ہے اور سر چھپانے کے لیے ہمیں آشیانہ چاہیے، تو پھر ہمیں ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں سفر کرنا ہے، سفر کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے، ایک پائلٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم کوئی بھی تعلیم دیں، لیکن مقصد یہ ہو کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہو۔ ہم ڈاکٹر ہیں، اس مقصد سے ہم نے ڈاکٹری پڑھی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو یہ مقصد دے کے ڈاکٹر بنایا ہے کہ آپ ڈاکٹری کے ذریعے سے علاج کیجئے، غریبوں کا خیال کیجئے، اللہ کا خیال کیجئے اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کیجئے، تو پھر وہ دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی منع نہیں کر سکتا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ہم انہیں سچا پکا مسلمان اور ایمان والا بنا دیں۔ کم سے کم انہیں ہم 5 تک مدارس میں تعلیم سب سے پہلے دیں۔ اس لیے کہ جب مدارس میں تعلیم دیں گے 5 تک، تو وہاں قرآن بھی پڑھے گا، دینیات بھی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھے گا، یہ تمام چیزیں وہ پڑھے گا، اور یہ ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں ایسے بیٹھ جائیں گی کہ قیامت تک اگر باقی کے ٹھپیرے چلتے رہیں تو پھر اس کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کی فکر کریں۔ ماشاءاللہ آپ ان نوجوانوں نے فکر کی، کوشش کی، آپ ان کا تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اس میں آپ محسوس نہ کریں۔ جیسے ابھی مولانا نے خطبہ استقبالیہ میں پڑھا کہ تقریباً 2-3 مہینے سے بڑوں کی تعلیم کا نظام بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر نصاب ہے، جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کا نصاب ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی نہ ہو، وضو غسل ہم پر فرض ہوا، ہمیں مسئلہ نہیں معلوم، دین نہیں
معلوم, شریعت سے ناواقف ہیں. ہم دوڑے ہوئے گئے اور ہم نے ایسے غسل کر لیا, اوپر سے پانی ڈال دیا. آپ بتائیے غسل ہو گیا؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اب تک ایسے ہی غسل کیا ہوگا, ان کی نمازیں نہیں ہوئی, انہوں نے قرآن چھوا تو گناہ کیا, ناپاکی کے حال میں انہوں نے گناہ کیا. اور جب غسل نہیں ہوا تو وضو کیسے ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ اے نوجوان مبارکبادی کے مستحق ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. آپ ان کو اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھیے, آپ ان کی قدر کیجیے, آپ ان کی عظمت کو پہچانیے, آپ ان کی ہمت افزائی کیجیے, اور جس طریقے سے ہو سکے مال کے اعتبار سے, ہمت افزائی کے اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے آپ ان کا ساتھ دیجیے. تو انہوں نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کے نجات کا اور پوری بستی کے نجات کا اس عمل کو ذریعہ بنائے. تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم میں سے ہر فرد اور اپنے قرآن کی کو درست کرے گا انشاءاللہ. ہمارا قرآن صحیح نہیں, ارے جب ہمارا قرآن نہیں صحیح ہے, ہم آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے, تو پھر نماز ہماری کیسی ہو؟ اور قرآن اتنا حساس ہے, اس کی آیتیں, اس کے حروف, اس کے الفاظ, اس کے نقطے, اس کے زیر و زبر, کہ اگر آپ نے تھوڑی سی غلطی کر دی تو معنی پلٹ جائیں گے, تو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا. تو انشاءاللہ ارادہ کریں کہ آج سے پورا مجمع جو ہمارے دراز بھائی ہیں, والدین کے درجے میں ہیں, جو ہمارے جوان بھائی ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, یہ ارادہ کریں اور عزم کریں کہ انشاءاللہ کل سے ہم اس تنظیم اصلاح امت کا جو نظام چل رہا ہے تعلیم میں بالغاں کا, انشاءاللہ پہلی فرصت میں ہم اس میں اپنا نام مندرج کرائیں گے, انشاءاللہ کرائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں, اور ان کے جو ذمہ دار ہیں ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ 2-3 کتابیں اپنی گھروں میں رکھیے تاکہ ہماری عورتیں اس کا مطالعہ کریں. نمبر 1 بہشتی زیور, اور نمبر 2 سیرت عائشہ, نمبر 3 پردہ. یہ 2-3 کتابیں امہات المومنین کی سیرت ہے, صحابہ صحابیات کی جو سیرت میں جو کتابیں آئی ہیں ان کو ہم اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں اس کا مطالعہ کریں. اور جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی گزاری ہے, ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وما علینا